بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 20 رجب سن 57 ہجری میں ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادی تھیں کہ جن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے انتہا محبت فرمائی، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جہاں پر سیدہ سکینہ اور سیدہ ام رباب نہ ہوں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سیدہ ام رباب تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام فاطمہ اور رقیہ تھا اور ان کا لقب سیدہ سکینہ اور کنیت معصومہ تھی۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتیں اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا کرتیں۔ 28 رجب المرجب سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کا سفر شروع کیا تو اس وقت اس قافلے کے اندر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ چلتا رہا، کربلا کے میدان میں پہنچ گیا اور یزیدیوں کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل اولاد اور قافلے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کیے۔ آپ کے قافلے والوں پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد اور آپ کے معصوم بچے پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے اور بلک بلک کر رونے لگے۔ یہ خوفناک منظر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھا۔ پھر ایک ایک کر کے یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں بیٹھے اپنی معصوم آنکھوں سے یہ خوفناک منظر دیکھتی تھیں کہ ان کے اہل خانہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے اور ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بالآخر جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جانے لگے، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آخری ملاقات کی اور آپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس وقت 3 دن کی پیاسی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے بابا کے بنا ایک پل بھی نہ رہتی تھیں، وہ زار و قطار رونے لگیں۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا اور ان کو پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے لگے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے ذوالجناح نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح کے دونوں پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح سے نیچے اترے اور حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں سے وار کیا جائے۔ اس طرح یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں کی برسات کی اور وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو آ کر لگے
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک خون سے تر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو شمر مردود نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر تلوار سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور ادھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں اور زار و قطار رو رہی تھیں۔ اس کے بعد یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کی طرف گیا۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت خیموں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور پاک دامن بیویاں موجود تھیں، جن کے اندر سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ جب یزیدیوں نے تمام خیموں کو آگ لگا دی تو تمام بچے اور بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے خیموں سے باہر آئیں۔ اس وقت شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں، جس کی وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے خون بہنے لگا اور آپ تکلیف کی شدت سے رونے لگیں۔ آپ کا پورا لباس خون سے تر ہو گیا۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام پاک دامن بیویوں کے سروں سے چادروں کو ہٹا دیا گیا اور انہیں قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی رسی کے ساتھ تمام پاک دامن بیویوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا، لیکن اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ 4 سال کی معصوم بچی تھیں، لہٰذا اس وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا اس رسی کے ساتھ باندھا گیا۔ چنانچہ جب پاک بیویاں اٹھیں تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا کھینچا۔ چنانچہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے تمام بیویوں کو کمر کو جھکا کر چلنا پڑا۔ اس وقت تمام پاک دامن بیویوں کو پیدل چلایا گیا۔ اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تماچے مارتا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ راستے کے اندر ایک جگہ پر قافلے کو روکا گیا تاکہ قافلے والوں کو پانی پلایا جا سکے۔ چنانچہ اس وقت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معصوم ہاتھوں کے اندر ایک کوزہ لیے جیسے ہی شمر ملعون و مردود کے پاس پہنچیں اور شمر نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ پہلے میں دوسروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو پانی دیا جائے گا۔ جب شمر ملعون نے تمام لوگوں کو پانی پلا دیا تو اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امید ہوئی کہ اب مجھے پانی دے گا، لیکن شمر ملعون و مردود نے اب بھی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی نہ دیا اور کہنے لگا کہ پہلے میں تمام جانوروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو پانی دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر کھڑی رہیں۔ شمر ملعون نے تمام جانوروں کو پانی پلا لیا تو اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے لگیں کہ اب مجھے پانی ملے گا، لیکن اس وقت بھی شمر ملعون نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی نہ دیا، بلکہ ان کے سامنے سارا پانی زمین پر بہا دیا۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امید ٹوٹ گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگیں کہ اے سکینہ، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ اس وقت روتے روتے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں پانی پینے کے لیے نہیں، بلکہ میرے بھائی سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتھکڑیاں گرمی کی وجہ سے گرم ہو چکی ہیں، لہٰذا ان گرم ہتھکڑیوں پر پانی ڈالنے کے لیے پانی مانگ رہی تھی۔ جب یہ قافلے والے چلتے چلتے شام کے بازار میں پہنچے تو شام کے لوگوں نے پاک دامن بیویوں پر پتھروں کی برسات کر دی۔ اس وقت شام کے لوگوں میں سے کسی نے پتھر مارے تو کسی نے کھولتا ہوا پانی پاک دامن بیویوں پر ڈالا، تو کسی نے کچرا پھینکا تو کسی نے برا بھلا کہا۔
روایات میں آتا ہے کہ قید کے دوران جب بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان میں پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی سجاد سے پوچھتیں کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، تو حضرت سجاد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے کہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے اپنے بھائی سے پوچھتیں کہ ہم اپنے گھر کب واپس جائیں گے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور آپ روتے روتے نیند سے بیدار ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ بابا آئے تھے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یزید حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے کی وجہ سے بہت تنگ ہوتا اور اس کو بہت غصہ آتا۔ وہ کہتا یا تو اس بچی کو چپ کرایا جائے یا پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح جب یزید کے سپاہی قید خانے میں آئے تو اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بچی اپنے بابا کا سر چاہتی ہے، اس کو اپنے بابا کا سر دے دیا جائے تو یہ چپ ہو جائے گی۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاگتے ہوئے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے سر کو تھام لیا اور اپنے بابا کے سر کو چومنے لگیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا کے سر مبارک کو ایک جگہ پر رکھا اور ان کے سر پر اپنے سر کو رکھ کر زار و قطار رونے لگیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا سے کہنے لگیں کہ اے بابا جان، آپ کی سکینہ پیاسی ہے اور آپ کی سکینہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے اور کانوں سے بالیاں کھینچ لی گئیں۔ اے بابا جان، مجھے اپنے پاس لے چلیے، میں بہت تھک چکی ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ روتے روتے ایک دم سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں، روتے روتے قید خانے ہی میں وفات پا گئیں۔ اس وقت حضرت سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے قید خانے ہی میں قبر کھودی اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔